حضور کی زندگی کیسی گزری ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، تمام لوگوں کو جمع کیا، آواز دی، تمام قبائل کو خطاب کیا، سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا اگر میں یہ خبر دوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، آپ کی زبان پر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو ہم آپ کی خبر کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم لوگ میری نبوت پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ابو لہب بدبخت پتھر ایک اٹھایا، حضور کی طرف پھینکا، کہ تب لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سارے دن تیرے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کو کام آئے گا، نہ اولاد اس کو کام آئے گی، اور اللہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو بھی داخل کرے گا اور اس کی بیوی کو بھی، جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی تھی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد دشمن بھی گواہی دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی تھی۔ حضرات صحابہ کی زندگی کیسی گزری؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ پر 100 اونٹ انعام مقرر ہیں کہ جو بھی زندہ یا معاذ اللہ حضور کو مردہ لائے یا اطلاع دے تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ ایک شخص راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، تو حضور سے صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، فرمایا ھذا رجل یہدینی الی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید مدینہ کا راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں، یعنی اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ سلف کی زندگی میں سچ کی بڑی اہمیت تھی اور ان کی زندگی سچائی میں گزرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں 10% لوگ بھی سچ بولنے والے نہیں ملتے۔ ایسا تاجر جس کی زندگی میں ہمیشہ سچ ہو، ایسا نمازی جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، ایسا دیندار جو جھوٹ سے بچنے والا ہو، شاید 100 میں 10 بھی موجود نہیں۔ آج تو ذہن یہ بنا جھوٹ نہ بولوں تو تجارت کیسے کروں گا، جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کو فروغ کیسے دوں گا، اولاد کو کھلاؤں گا کیسے، اولاد کی تعلیم کیسے ہوگی، یہ ایک ذہن بن گیا گویا جو کچھ ہوگا جھوٹ سے ہوگا۔ حالانکہ صحابہ سلف نے تجارت بھی کی، اللہ نے ان کو خوب عطا فرمایا، ان کی سچائی پہ عطا فرمایا۔ جھوٹ پر کتنی سخت سزا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو پوچھو میں تعبیر بتاؤں۔ ایک دفعہ 2 دفعہ صحابہ میں کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور خواب میں مجھے لے کر گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک نہایت پاکیزہ جگہ تھی، وہاں مجھے لے کر گئے۔ پھر چلتے چلتے میں خواب میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈالی جاتی ہے اور اس کو گدی سے نکالا جاتا ہے، ایک جبڑے کو چیر دیا جاتا ہے، پھر سلاخ دوسرے جبڑے میں ڈال کر پیچھے گدی سے نکالی جاتی ہے تو اس کا یہ جبڑا بالکل پھٹ جاتا ہے، وہ چیختا ہے چلاتا ہے، پھر پہلی سلاخ نکالتے ہیں، منہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر داخل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ حضور فرماتے میں خواب میں آگے چلا، پھر میں نے دیکھا ایک شخص نظر آیا کہ جو زمین پر لیٹا ہوا ہے،
اور ایک آدمی بہت بڑا پتھر لیتا ہے اور اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر بالکل کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑک کے آگے چلا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک تندور ہے، اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور اس میں برہنہ مرد برہنہ عورتیں ہیں، نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور اوپر تک جب یہ آگ آتی ہے تو وہ اوپر تک ہو جاتے ہیں، برہنہ مرد اور عورت، لیکن نکل نہیں سکتے، تندور اوپر سے تنگ ہے۔ پھر آگ کے شعلے کم ہوتے ہیں تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا، پھر میں نے چوتھے آدمی کو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون ہی خون ہے، اور اس خون کی نہر میں ایک آدمی اندر ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے جس کے پاس بڑے پتھر ہیں، وہ اس کے منہ پہ مار کر دوبارہ اس کو نہر میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ نکلنا چاہتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اب حضور خواب میں ان دونوں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، تو آپ جبرائیل اور میکائیل سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ تھے جن کو میں نے مختلف عذاب میں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، سب سے پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ سلاخ اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اور پیچھے گدی سے نکال دی جاتی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو زندگی میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کا یہ جھوٹ آفاق میں کناروں میں پھیل جاتا تھا، جھوٹا آدمی تھا، تو اس جھوٹ کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرا آدمی کون تھا کہ جس کے سر پہ ایک بڑا بلاک مارا جاتا اور سر کچل دیا جاتا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو بھلا دیا، نہ دن میں قرآن کی تلاوت کی، نہ رات میں قیام اللیل میں اس نے قرآن پڑھا، نہ قرآن کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اس لیے اس کو یہ سزا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا یہ تیسرے کون لوگ تھے جو تندور میں برہنہ تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں کہ جو برہنہ ہیں اور ان کو تندور میں جلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چوتھے قوم تھے کہ جن کو میں نے دیکھا خون کی نہر میں ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، پتھر مار کے اندر پھینک دیا جاتا ہے دوبارہ۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سود کھانے والے ہوں گے، جو سود خور لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو خون کی نہر میں آپ کو نظر آئے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے لوگ کہ جن کے لیے اتنی سخت سزا آئی وہ جھوٹ بولنے والے تھے، اس لیے میری گفتگو چل رہی تھی کہ جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی گزری ہے، جن کی ایک سچائی ساری زندگی سچ میں گزری، ایک جھوٹ بولنا اولاد کی جان بچا سکتا تھا، وہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم تو 10-20 روپے کی خاطر جھوٹ بول دیتے، جھوٹی قسم کھا لیتے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 281 ہجری کی کتاب الصمت، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، حجاج بڑا ظالم انسان گزرا ہے، اس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا، ترمذی میں ہے، اور جب یہ مرا تھا اس کی جیل میں 20,000 لوگ ناحق اس کی جیل میں موجود تھے۔ تو حجاج نے ربعی بن حراش کے دونوں بیٹوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے تاکہ انہیں قتل کیا جائے۔ تو وہ دونوں بیٹے روپوش ہو گئے، بہت تلاش کیا، وہ بچے نہ ملے۔ حجاج کو بڑا غصہ آ گیا، اپنے گورنروں سے پوچھا کس طرح ہم اس پر قابو پائیں کہ ان دونوں کو قتل کریں۔ تو انہوں نے کہا ان کا جو والد ہے ربعی بن حراش، اس نے زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اس کے والد کو لاؤ، اس سے پوچھو، اگر اس کو پتہ ہوگا تو وہ بتا دے گا۔ حجاج نے فوج بھیجی، حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا۔ حجاج جیسا ظالم انسان اور دوسری طرف دو بیٹے جن کے ایک بول سے 2 بچوں کی جان بچ سکتی ہے، اس موقع پر حجاج کہتا ہے بتاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
میرے دونوں بیٹے فلاں جگہ فلاں مکان میں روپوش ہیں۔ حجاج نے فوج بھیجی، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، چمڑا بچھا دیا گیا، ابھی حکم ہونا ہے کہ ان کی گردن الگ کرنی ہے۔ حجاج ایک دم رک گیا، ربیع بن حراج سے کہا آپ نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ آپ کہتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ کے دونوں بچے بچ جاتے، ہمیں تو معلومات نہیں تھی، آپ نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا، آپ جھوٹ بول دیتے۔ فرمایا جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میرے دونوں بیٹوں کی جان سچائی پہ جاتی ہے تو چلی جائے، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا، یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ میں ان کی جان چلی گئی، جھوٹ بول کر میرے بیٹوں کی جان بچ جائے اس سے بہتر ہے سچ پر میرے دونوں بیٹے شہید ہو جائیں۔ حجاج بڑا متاثر ہو گیا، کیا زندگی ہے اس کی کہ جس کے ایک بول پر دو بچوں کی جان بچ سکتی ہے، وہ وہاں بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ حجاج جیسے ظالم آدمی کے سامنے اللہ نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے حجاج کے دل میں محبت ڈال دی، کیسا سچا آدمی ہے کہ تیرا رعب اور دبدبہ بھی اس کے لیے حائل نہیں ہوا۔ حجاج نے اس کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا اور ربیع بن حراج کو انعام بھی دیا، کہا میں نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا سچا آدمی نہیں دیکھا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، حضرات سلف کی ایسی زندگی گزری، آج 200 200 روپے کی خاطر مسلمان جھوٹ بول دیتا ہے، رب کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر جھوٹی قسم ہے، اسی لیے تو تجارت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، اس زبان پر ذکر اور قرآن کی حلاوت نہیں، جس زبان پہ ہمہ وقت جھوٹ اور جھوٹی قسمیں ہوں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عبادت کی، ریاضت کی، تلاوت کی، اذکار کی توفیق نہیں دیتا۔